أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد للہ بنیامین عابد صاحب انشاءاللہ چند لمحات سے اپنے کو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ذوقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، انشاءاللہ ان قریب خطیب پاکستان قاری بنیامین عابد صاحب تانوں نظر آ جا سا کہ جدوں وہ تو نظر آ گئے سمجھو کہ میں تانوں نظر آنا بند ہو جا سا. انہاں دی نظر آن تک چند گزارشات سماعت فرما لو، چونکہ تسی انہاں نے ویکھنا چاہندے ہو تو میں انہاں دے تے تواڈے درمیان تواڈی زیارت تواڈا دیدار انہاں دا خطاب اس درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا. تسی میرے تو تانگ ہو، میں تواڈے تو دو حصے اور تانگ ہاں. جی انشاءاللہ اونج ہی زیارت کر دیں، وہ دی زیارت اونج ہو سی تو ساڑی زیارت انج ہی غائب ہو سی. ایک لفظ بڑا محبوب پیارا ہے، سنت. اور دوسرا ایک لفظ بڑا منحوس جو ہے اور چلو اس نو کیا جاندہ ہے بدعت. سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہوں. بدعت حضور تو جڑی چیز اور صحابہ تو ثابت نہ ہوئے اور اس نو اجر دین ثواب سمجھ کے کیتا جائے تو وہ ہوندی ہے بولو بولو بدعت. جدوں بدعت دی واری آوے نا ادو تسا بولنا.
تو جدو سنت دی واری آوے ادو تواڈی ڈیوٹی ہے یہ تقسیم انجنے نال بعد جائے بدعت نہ سدیا ہے ویسے ڈیوٹی لگ رہی ہے تاکہ ونڈ پہ جائے مسئلہ سمجھ آ جائے سنت پوری دنیا ایک ہوندی بدعت ہر پنڈ ہر علاقے ہر ملک وکھری وکھری ہوندی سنت اللہ دی وہی ہوندی بدعت خود ساختہ کھڑے ہویا عمل ہوندی سنت دی اتباع نال اللہ گناہ معاف کر دے بدعت کرن نال اللہ توبہ دی توفیق بھی چھین لین بہت کم اہل بدعت نو توبہ دی توفیق لب دیئے کیونکہ وہ جڑا عمل کر رہے ہوں دیں انہوں گناہ سمجھ کے نہیں کر رہے مثلا تو سام فرمایا بھائی اس سٹیج تے تقریر او کرے جی داڑھی پوری ہوئے یہ توڑا سنت نال پیار ہے نا ماشاءاللہ توڑا پیار ہے نا سنت نال تو سام فرمایا با تقریر او کرے جی داڑھی پوری ہوئے تو جڑے انہیں تو لنگن دیتا ہے نا کچھ بھی نہیں آکیا کیونکہ تو ساڑھا تعلق چلو توجہ فرماؤ یعنی جیڑا بندہ داڑھی کٹواندہ ہے منڈواندہ ہے ترچواندہ ہے وہ کم از کم گناہ ضرور سمجھتا ہے وہ کی کہندہ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں گناہ ہے غلطی ہے اللہ معاف کر جیڑا بدعتی ہوندہ ہے وہ آندہ ہے میں ثواب پہ کرنا میں ٹھیک پہ کرنا یہ دنال ثواب ہے یہ دی ممانت کوئی نہیں تسی دی منع وے کھا دے ہو وہ مختلف ہیلے اور بہانے تلاش کر سنت نال اللہ دی رضا نصیب ہو بدعت نال اللہ ناراض ہو سنت دے عمل کریے تے اس دیا سنت دے پیار کرنا لے بندے نال محبت واجب ہو جائے جیڑا بدعت تے عمل کرے اس نال نفرت واجب ہو جائے کیونکہ بدعت اتنی بری شے ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بدتی بندے دا سلام دا جواب بھی نہیں سی دے انہوں نے ایک بندے نے کیا بات فلاں تو انہوں سلام کہندہ سی فرمایا جواب نہ دیو میں نہیں جواب دینا سنے اس دین اچ بدعت جاری کی تھی بدعتی بندے دے سلام دا جواب نائے دیں دے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت نال قبر روشن ہو بدعت نال قبر اچ اندھیر نہ گری سنت دے عمل کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مگر پچھے پچھے چل دے بدعتی انسان حضور نو پیٹھ تے کمر کر کے اگے اگے ٹر دے حضور تو بھی اگے ودھن دی کوشش کر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی دے آخری دنہ نبینا ہو گیا اور نبینا ہون دی وجہ جیڑی علماء امت نے لکھی ہے وہ بڑی پیاری کہ جدوں وضو اچ منہ مبارک دھوندے آئے نا تے اینا اکھانوں انگلیاں نہ رگڑ دے آئے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے وضو اچھی طرح ہوئے اس ملن کی وجہ تو انہوں پتہ ہے کچھ خاصے سن عبداللہ ابن عمر دے اکھن تکلیف ہو گئی وہ اتنے سنت دے پابند آئے کہ نبی علیہ السلام سفر جا رہے ہیں نا صحابہ نال راہ دے ایویں سواری تو اترنا کہنا ہے تے رک جاؤ بھائی سواری تو اترنا
جا کے تھوڑی جہی دور جا کے بہنا، پھر اٹھ کے سواری تے چڑھنا تے ٹور پڑا۔ صحابہ نے کہنا با بغیر وجہ تو کوئی بیمار ہو، کوئی پریشانی؟ فرمایا نہیں، حضور نالے تو لنگیا سا، ایتے حضور ایک باری بیٹھے سا۔ یعنی اتنا نعرے دے دو معنی ہوندے ہیں۔ ایک معنی ہوندے ہیں با ہولی ہولی کام جڑا شروع کی تو انہوں ذرا تیز کر، ایک دا یہ معنی ہوندہ ہے با جلدی کر، اگاں ٹور کسے پاسے نکل۔ تے دوجہ معنی ہوندہ ہے با مہربانی کر، بس کر۔ بنیامین آبے صاحب آمن آلیں تو مہربانی کر، بس کر۔ یہ دوسرا معنی ہے نعرے دا، میں تو دوسرا ہی سمجھاں گا۔ چلو توجہ میرے جی تیجہ تسی بیٹھے ہو تشریف ماشاء، میں سمجھا میں ادو بار بار وینا با یہ توڑے نال انہاں رلنائی وہ اہل سنت نہ رلے بیٹھے توڑے وہ اس پاسے بیٹھے، میں سمجھا با اس پاس ہو آنگے۔ چلو اللہ اس محبت نو قبول فرمائے۔ یہ انہاں دا ڈر ہی آجڑا میں آ گیا، وگرنہ میری آج نیت پوری امانت داری نہ لائی با میں کو نہیں جاونا، مجبوری پریشانی میں نہیں آئی، لیکن ڈر آئی با انہاں پھر اگلی میٹنگ دے آکھنا با میں نہ آ سکتا۔ ہون تو سا میری سفارش کرنی ہے با ساڑھی 13 نومبر میٹنگ ہے، جے نہ آئے تے اگلے جلسے کو نہیں آونا انشاءاللہ۔ ہاں آن گے گارنٹی تسی دیں دے ہو گارنٹی؟ چلو دعا کرو اللہ تعالیٰ دی والدہ محترمہ شفا دے، جمعہ نہ آ جان دیں والدہ نے مار چھوڑ کے میٹنگ اللہ دن فرما دیں بوال اللہ شفا دے۔ دعا کرو بھائی، دعا کرو اللہ شفا دے۔ ہونے اسی دوئے وینے ہیں انشاءاللہ، قاری صاحب تو انتظار کرے اسی دوئے اکٹھے نکل سا۔ دعا کرو اللہ انہوں نے شفا کاملہ عاجلہ دے۔ اتی رات دا وقت دعا کرو اللہ والدہ محترمہ نے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ توجہ ہے تو آٹھی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی دی آخری ایام اچھ نبی نہ آئی، گئے ایک پنڈے بستی نال شگرد آئی سیدنا مجاہد تابی رحمہ اللہ، فجر دی نماز پڑھن واسطے مسجد داخل ہو۔ مسجد مؤذن نے اذان دیتی، اذان دے ون تو بعد اس نے محلے چوک باہر نکل کے نا تصویب شروع کی تھی کہ اٹھو پیارے پیارے بھائیوں، میٹھے میٹھے بھائیوں، نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے سن لی، ان اسلام میں دین اصطلاح حدیث اصطلاح محدثین دے اندر اس نو تصویب کیا جاتا، اذان تو بعد اعلان کرنا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرمان لگے مجاہد میں نے اس مسجد چو لے چلو، اس مسجد دا مؤذن بدعتی، میں نماز نہیں پڑھنی اس مسجد دے جتھو دا مؤذن بدعتی ہے، امام دو ایسے دو ہاتھ اگے بدعتی ہوئے گا، لہذا میں تھے نماز نہیں پڑھنی، چونکہ توڑی تو سارے پچھے ہو جاندی ہے نا، ہو جاندی نے نا سارے پچھے نا، ہو جاندی توڑی ہو جاندی، میں کئی بار ویکھ ہے توڑی ہو جاندی۔ کسی کو لو پچھا ہی نا پٹھان کو لو با وضو تو بغیر نماز ہو ویندی، ہو سکے ہو ویندی، ہو سکے دلیل کی، ہو سکے میں کئی باری پڑھی، توڑی من لگتا ہے ہو جاندی۔ لیکن سارا اسی تحدیث نعمت طور تے آنا غیر اہل حدیث پیچھے آج تک میں نے کدے نماز پڑھن دی اللہ نے توفیق ہی نہیں دیتی۔ میں اپنی گل کر رہا ہون نہ ہون دی گل میں نہیں کی تھی، فتوہ نہیں دیتا، میں بس اتنا دا صحیح میرے نو اللہ نے کدے توفیق ہی نہیں دیتی غیر اہل حدیث دے پیچھے نماز پڑھن دی۔ بس دعا کرو اللہ اس تے قائم رکھے، اوکھا بندہ ہوندہ ہے لیکن دعا کرو اللہ قائم رکھے۔ تو کدے غیر اہل حدیث دا جنازہ نہیں پڑھن دی اللہ نے توفیق دیتی،
پڑھانا دی دور گل ہے، پڑھن دی بھی اللہ نے توفیق نہیں دیتی، اللہ بچا ہی لیندہ ہے، بس دعا کرو اللہ سانو استقامت ہے۔ اسی بھی جینے آتے، تسی سارے پڑھ کے بھی جیندے ہو، فیصلہ تو پھر قیامت نو ہونا ہے کہ تسا کیڑے پاسے کھلونا ہے، اس پاسے یا یہ تے قیامت نو فیصلہ ہونا۔ بدعتی آدمی اتنا برا ہے، اتنا برا ہے کہ سینہ عبداللہ ابن مسعود فرما دے جی مسجد جاؤ نا تے ایک نوکرے بدعت ہو رہی ہوئے تے دوجے پاسے آگ لگی ہوئے مسجد نو، فرما دے اس آگ نو چھاڑ دیو، بدعت نو پہلے مکاؤ، آگ نال کوئی مسئلہ نہیں، عمارت جل جاسی دوبارہ بنا لان، لیکن وہ دنیا دی آگ ہے تے بدعت جہنم دی آگ، اینو پہنے بجھانا ہے، مسجد بدعت نہیں ہون دے۔ بدعت اتنا برا کم ہے اور اتنا بری چیز ہے کہ میں کدے کدے سوچنا کہ بدعتی آدمی چاندہ کی جڑی گل میں نو سمجھ آئی، بیتی یہ چاندہ ہے کہ قیامت والا دن ہوئے، اللہ دے حضور میں پیش ہوا، عمال نامہ میرا کھلے تے میں اپنا عمال نامہ اللہ کے کو پاس لے جاواں تے کہاں کہ یا اللہ میرا عمال نامہ ویکھ اور اپنے رسول پاک دا عمال نامہ ویکھ، میں او کام ہی کر آیا جڑا تیرے رسول بھی نہیں کر گیا ہے، میرے عمال نامے او عمال ہیں جڑے عمال تیرے رسول دے عمال نامے بھی کوئی نہیں۔ ہن دسو انعام دے لے کے یا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اتباع دا حکم اگے جان دا نہیں، تو جیڑا کم جیڑا عمل رسول پاک دے عمال نامہ پاک اچ نہیں، وہ بدنا ہے عمال نامہ کتنا پقید ہے، دیئے دے لمحہ بھر بھی گناہ کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، اتنا عمال نامہ پقید ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نہ ختم ہونے والا اجر پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس تو جڑا گے وقت جائے من دسو بات توڑیاں بدعات کس شے نال تولیاں جاڑی، نماز تولے گی حضور دی نماز نال، روزہ تولے گا حضور دے روزے نال، حج تولے گا حضور دے حج مبارک نال، زکاة تولے گی حضور دی سنت نال، میں دسو توڑیاں بدعات کد نال تولیاں جانگیاں، دوجے پاسے کی ہوئے گا، ایک پاسے سامان ہوندہ ہے، دوجے پاسے تولا ہوندہ ہے، قیامت جو تکڑی لگے گی الوزن یومئذن الحق، جدو قیامت دا تول ہوئے گا، ایک پاسے توڑے عمال ہونگے، دوجے پاسے پیغمبر دی سنت ہوئے گی، میں دسو بدعات کے دنال تولیاں جان گیاں، انہوں نے تولن واسطے وٹے ہی کوئی نہیں ہوئے گا، تولے ہی کوئی نہیں ہوئے گا، شے ہی کوئی نہیں ہوئے گی، اور جبریل علیہ السلام میزان دے کول ہونگے، جتھے تولیا جا رہے عمال نو کول جبریل علیہ السلام کھڑے ہونگے، اس عمل نو تلن دین گے ہی نہیں، اس عمل نو تکڑی ترازو ہوتے رکھن دین گے ہی نہیں، جس عمل نو آسمان تو محمد مصطفیٰ تھے لے کے نہیں آئے، ایک کو آواز ہے کہ محمد فرق بین الناس، قرآن سنیے، حدیث بخاری محمد فرق بین الناس، اور قرآن سنیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ بدعت کی نوان دینے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث صحیح البخاری اندر من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد،
جیڑا بندہ میرے امر اندر دین اندر نواں مسئلہ نکالے نئی بات نکالے تے او دے ہوتے ساڑا حکم موجود نہ ہوئے ساڑا فرمان موجود نہ ہوئے عمل مردود دوسری حدیث ہی مسلم دے اندر من عمل عملا لیسا علیہ امرنا جیڑا بندہ ایسا عمل کرے جس عمل دے ہوتے ساڑا حکم نہ ہوئے فہو ردن وہ عمل مردود ہوئے گا او دا ثواب تے او دا اجر نہیں ملے گا سن لیجئے ہر عمل دی حیات کیفیت اسلام دے اندر موجود ہے جے عمل دا تعلق جنس نال ہوئے جنس دا تعین بھی حدیث دے اندر موجود ہونا ہے جے عمل دا تعلق تعداد نال مقدار نال وزن نال ہوئے او دا وزن مقدار اور تعداد بھی حدیث پاک اندر ہوندی ہے یہ عمل دا جیڑی کیفیت حیات شکل صورت ہے او دا تعلق بھی ہوئی حدیث تو ثابت ہوئے جے عمل دا تعلق وقت نالے او وقت بھی پیغمبر تو ثابت ہوئے جے عمل دا تعلق زمانے نالے جگہ نالے مہینے نالے او مہینہ تے او جگہ تے او وقت او زمان ثابت ہوئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو 6 حیثیتاں دے نال جب تک اتباع نہ ہوئے انہوں اتباع نہیں آنے پہلے عمل ثابت ہوئے پھر او دا تعلق جنس نال ہوئے تے جنس ثابت ہوئے اس عمل دا تعلق مقدار وزن تعداد نالے تعداد ثابت ہوئے اس عمل دی کیفیت طریقہ حیات ثابت ہوئے اس عمل دا وقت جڑا حدیث اندر ہے وہ وقت بھی ثابت ہوئے گا تے عمل ہوئے گا جے جگہ حدیث دے اندر ہے زمانہ وقت مہینہ حدیث دے اندر ہوئے تے او دے مطابق عمل ہوئے گا تے ثواب و اجر ملے گا جے میں سمجھ نہیں آئی میں ایک مثال دے کے بات نو آگے بڑھانا عمل پہلے نبی علیہ السلام تو ثابت ہوئے یہ اس دا جنس نال تعلق ہوئے عمل نال مثلا قربانی دا جانور تو سوان ذبح کرنا ہے او دا تعلق جنس دے نال ہے نبی علیہ السلام نے دمبا بھیڑ بکری اور گائے اور اونٹ دی قربانی فرمائی ہے اگر کوئی بندہ کہے کہ ہرن دی قیمت زیادہ ہے میں ہرن قیمتی ہے اور گوشت بھی ہوتا لذیذ ہے بکرے نالوں لے آدھا میں اس نو ذبح کر کے قربانی کرنا چاہواں تے او دے کل دلیل کوئی نہیں کیوں تے عمل دا تعلق جنس نال ہے تے ہرن دی جنس اگرچہ قیمتی ہے لیکن قربانی اندر پیغمبر تو بولو پیغمبر تو ثابت نہیں اگر کوئی بندہ کہے میں صدقۃ الفطر دینا ہے میں گندم دے آٹا دے رہے ہیں دوجہ بندہ دے میں جناب چرغوزے دینا چاہنا میں بادام دینا چاہنا وہ دی قیمت سے آتا ہے لیکن جیڑی جنس دے رہے ہیں جنس پیغمبر تو ثابت نہیں توجہ فرمائیے جے تعداد دا تعلق عمل دے نال وہ تعداد بھی پیغمبر تو ثابت ہوئے اشاعت فرائض 4 نے کوئی 5 پڑھنا چاہے تو ثواب نہیں ملے گا فجر دے فرائض 2 نے اگر کوئی بندہ 3 پڑھنا چاہے ثواب نہیں ملے گا مغرب دے فرائض 3 نے اگر کوئی بندہ 4 پڑھنا چاہے تو ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا اگر جان بوجھ کے عمل کرے تو گناہ ملے گا تراویح دی رکعت دی تعداد تو انہوں پتہ ہے کنی رکعت دی تعداد ہے تراویح کنی ان بولو تراوی میں وی کہی جانا تجھے تراوی اس تو علاوہ کوئی دلیل نہیں مولوی آندہ تراوی جدو وی وچ لکھو ہے میں کہا یہ پہلا لفظ ویکھیا جڑا پنجابی وچ لکھو ہے اس تو علاوہ کوئی دلیل امی عائشہ فرماتے رمضان ہوئے یا غیر رمضان ہوئے حضور نے کہا 11 رکعت تو زیادہ نہیں پڑھی آپ کی سنت ہے آپ دا عمل تعداد دا تعلق حدیث تو ثابت اگر کوئی بندہ کہے کہ میں ماہ رمضان بیت اللہ گیا تو واپس دوبارہ شاید نہ آیا جائے تو میں رمضان ہی حج کیتی جاواں کی خیال ہے منا بھی اتھے ہی ہے عرفات بھی اتھے ہی ہے حج نہیں اگر کوئی بندہ کہے کہ رمضان گرمی چاہونا ہے تو میں ہونے انشاءاللہ دسمبر روزے رکھ لواں رمضان دے وقت بھی ثابت ہوئے تے جگہ بھی وہی ہوئے جڑی محمد مصطفیٰ نے دسی جی آنجھ سمجھ نہیں آئی تو عشاء دی نماز ایسے مسجد پڑھنی تو سونا اذان دی آواز آئی تو کرو ٹھورے کرو آئے اس مسجد چاہے نماز پڑھی واپس چلے گئے تو کس واسطے آئے سو نماز پڑھا کروں چلے مسجد چاہے مسجد جو واپس گئے نماز ہو آئے نماز پڑھی واپس عید الفطر
آلے دن تسی گھروں نکلے سیدھا عیدگاہ گئے 2 رکعتاں پڑھیا پھر خطبہ سنیا دعا کی تھی واپس آ گئے عید دی نماز کتوں شروع کی تھی تو گھروں نکلے عیدگاہ گئے 2 رکعت پڑھیا خطبہ سنیا واپس آ گئے کی ہو گئی عید الفطر عید الاضحیٰ تسی گھروں نکلے سیدھا عیدگاہ گئے 2 رکعت پڑھیا خطبہ سنیا دعا کی تھی واپس آئے قربانی دا جانور ذبح کیتا کی ہو گیا عید الاضحیٰ ہن عید میلاد النبی منانی گھروں نکلنا ہے کس وقت نکلنا ہے جس ٹائم توڑا دل کرے توجہ جس ٹائم توڑا دل کرے عید الفطر ہے سورج چڑھن تو بعد بلند ہونے تو بعد زوال تک تو پہلے عید الاضحیٰ تو سا پڑھنی ہے تو عید الفطر پڑھنی عید جڑی ہے جشن عید میلاد النبی یہ تو سا شروع کرنا ہے گھروں جڑ ویلے توڑا دل کرے باہر نکلنا ہے گھروں باہر یہ تو پہلا حکم ہے کوشش کرنی ہے کہ موٹر سائیکل ہوئے تو ان طریقہ داس رہے ہیں یہ بات تو انہوں غلط فہمی نہ ہو جائے موٹر سائیکل کوشش کرنی موٹر سائیکل لاب یہ موٹر سائیکل لاب جائے تو پھر کوشش کرنی ہوتا سیلنسر کارڈ لیں توجہ ہے نا تو تاکہ جتو لنگ وہ پتہ لگے با عید پڑھن پہ بہن تو یہ موٹر سائیکل نہ ہوئے تو باہر نکلنا جیڑا رکشہ بہندہ پہ وہ مگر چڑھ جائے یہ رکشے تے کوئی بندہ نہ باہن دے ہوئے تو ٹرالی تے چڑھ جائے یہ ٹرالی دی جگہ نہ ہوئے تو پیچھے لٹک جائے تو یہ اللہ اور ترقی دے ہوئے کوشش کرنی ہے ٹرک تے چڑھ جائے تو ٹرک تے چڑھ کے پھر کدھر جانا ہے پھر کدھا ہی نہیں جانا پھر ٹوری جانا ٹوری جانا ٹوری جانا کدھر جانا ہے بولو ٹوری جانا عید الفطر دی تو سمجھ آ گئی گھروں نکلنا ہے عیدگاہ جانا 2 رکعت پڑھنی واپس عید الاضحیٰ دی بھی سمجھ آ گئی ہن جشن عید میلاد النبی ٹوری جانا چلتا جانا ہے بس ٹوری جانا سویرے کوئی بندہ تو نہ آوے نا تو آگے پوچھے براتی توڑا جلسہ ہی توڑا مولوی کی آندھی تو ساڑھا ٹوری جانا ٹوری چال دوجے کو پوچھے براتی توڑے مولوی ہے کیا دے جیڑا بندہ باہر نکلے توڑے کو پوچھے براتی توڑے مولوی ہے توڑا سارا نہ آکے آکڑا ٹوری چال ساڑھا مولوی آندھا ہے بٹ ٹوری جانا ہے پھر کتے جانا ہے بولو ٹوری جانا ٹوردہ جانا بس ٹوردہ جانا ایتھو نکلنا بیوہ بعد ہے چوک تو ایتھے بس این ٹوری جانا این ٹور کے بائی پاس سے چڑھ جانا پھر کتے جانا ہے پھر ٹوری جانا زور ہو جاوے بامی اثر ہو جاوے تو ساں ٹوری جانا پھر اگلے چوک تو موڑ کے واپس ٹوری آنا ٹوردے واپس آنا ہے تو پھر وہ چوک تے کھلو گے پھر ٹوری جانا پھر کتے جانا پھر گھر ٹوری جانا تے گھر جدو ماں پوچھے با کدھر گیا ہے اسے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں ٹوری گیا تے ٹوری آیا انج دی عید کا دی ویکھی جے نہ ایدہ ٹائم نہ ایدہ وقت نہ ایدی کوئی جنس با کرنا کی نہ ایدی نہ اس دی کوئی مقدار با کتو شروع ہونا ہے تو کتے جانا ہے ٹوری جانا نہ ایدی کوئی حیات موٹر سائیکل تے چڑھ جاؤ تواڈی مرضی سائیکل تے چڑھ جاؤ تواڈی مرضی ٹرک تے چڑھ جاؤ تواڈی مرضی ٹرالی تے چڑھ جاؤ تواڈی مرضی یہ کوئی آیت نہیں جی میں تواڈا دل کرے بس ٹوری جانا ہن تو یاد ہو گئی جشن عید میلاد النبی علیہ دن کی کرنا ہے کچھ ہی بولو قاری بنیامین آبے صاحب آوے تاں بھی ٹوری جانا نہ آوے تو ٹوری جانا اے ویکھو کنگن پوری صاحب ٹوری جاندے جی ادھر آؤ نا کنگن پوری محی الدین کنگن پوری صاحب اگیا استاد جی اگیا تشریف لے آؤ یہ میرے بھی استاد ہے تشریف لے آؤ ہے کرسی خالی پئی ہے ٹوری جاؤ تشریف لے آؤ ہن ٹوری جا رہا ہے ہن میرا حق بنتا ہے کہ میں نہ ٹردے ویکھ کے پڑھا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ توجہ ہے ہاں میرا دل کرسی انشاءاللہ 1 بجے تقریب میرا کرندہ موڈ بن جانا آؤ کرسی تے آؤ اے تو لنگو ٹوری جاؤ کوئی رولا نہیں آ جاؤ تشریف لے آؤ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ بدعت نو عام نہ سمجھا کرو قرآن کی آندہ ہے جڑا بندہ مخالفت کردہ ہے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حق آ جان تو بعد دین آ جان تو بعد ہدایت آ جان تو بعد انہا کملیاں نو پتہ ہے کہ عید میلاد النبی دا ذکر حدیث اندر نہیں قرآن اندر نہیں انہا پتہ ہے جشن دا ذکر قرآن اندر نہیں حدیث دے اندر نہیں من بعد ما تبین لہ الہدی تائیں تیادن حضور نے کیتا کوئی نہیں صحابہ نے کیتا کوئی نہیں تائیں حضرت القادری صاحب نے لکھیا ہے کہ حضور مصروف سن ہونا بھی نہیں کیتا صحابہ غم میں سن ہونا بھی نہیں کیتا لیکن قرآن ثابت حدیث اندر ثابت حضور نے نہیں کیتا صحابہ نے نہیں کیتا لیکن قرآن تو ثابت حدیث تو ثابت پھر سنو جرت سنو ہمت سنو لوگاں دی اہل بدعت دی کی آندے نے کہ قرآن تو ثابت حدیث تو ثابت لیکن حضور نے نہیں کیتا صحابہ کرام نے نہیں کیتا لیکن قرآن تو ثابت من دسو کی کہنا چاہتا ہے کہ قرآن یہ کچھ آتا ہے او جیاں نے جدو تے نبی پاک نے بھی عمل نہیں کیتا نعوذ باللہ صحابہ نے بھی عمل نہیں کیتا امی عائشہ فرماتے ہیں کانا خلقہ القرآن سارا قرآن میرے محمد کی سیرت ہے سا قرآن دی کوئی آیت ایسی نہیں جس دے مصطفیٰ نے اور مصطفیٰ دے صحابہ کرام نے عمل نہ کیتا وہ کی دسنا چاہنا ہے کہ حضور نے نہیں کیتا صحابہ کرام نے نہیں کیتا میں پوچھنا چاہنا کہ اونٹ موجود سن اونٹانوں سجایا جا سکتا تھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں اونٹ دیا قطاراں پیش کر سکتے سن صحابہ چڑھ دے مدینے دا چکر لگان دے ایک پاسو چل دے دوسرے پاسے آن دے جے صحابہ کرام نے نہیں کیتا پھر سن لو وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُسی صحابہ دے رانو چھوڑ چکے ہو محدثین دے رانو چھوڑ چکے ہو تو اڈی ڈیوٹی نوَلَّئی ما تولا نوَلَّئی ما تولا دا مانا ٹوری چلو نوَلَّئی ما تولا کی مانا بولو ٹوری چلو نوَلَّئی ٹورو نہ کہ پھر تُس کہو نوَلَّئی ما تولا ٹورے چلو نوَلَّئی ما تولا دا مانا کی کیتا ہے میں اچھی بولو ٹوری چلو ہے ایک رہنو سمجھ آئی ہو نوَلَّئی ما تولا ٹوری چلو ٹور دیا پہنچو کتے وَنُسْلِي جہنم وَنُسْلِي جہنم تُسی کہو گے ایڈا سخت فتوہ کلو بدعت زلالہ وَكُلُّ زَلَالَةٍ نُوَلِّي مَا تَوَلَّا ان حدیث دی روشی میں منع کریں ٹوری چلو کلو بدعت زلالہ وَكُلُّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ ان میں پڑھنا نُوَلِّي مَا تولا ونسلی جہنم وساعت مسیرا لوگوں میں تو انہوں سوال کرنا چاہنا کہ جس نے عید میلاد النبی علیہ حدیث نے عمل منایا نہیں میں پوچھنا چاہنا جے اسی منان دے دسو سن دنیاوی فائدہ ہے سی یا نہیں تو ان فائدہ ہوئے آئے تو اڑا دا نقصان ہی ہونا ہے تو سن کچھ ہے دیونی آئی تو سن تا فائدہ ہے ہی نا جے اسی جشن منائیا تو اڑے کلو مٹھائی بھی لویا تو اڑے کلو پیسہ بھی لویا تو اڑے کلو پھول بھی لویا تو اڑے کلو ہار بھی لیا تو اڑے کلو خیرات بھی لیا تو اڑے کلو دیگم واسطے بھی لیا سارے تو اڑے کلو پیسے اسی لے جاویا ساڑا دنیاوی فائدہ سی لیکن اسا کیوں نہیں دنیاوی فائدہ کیتا لوگاں نے مولویاں نے دنیاوی فائدے لئی بدعات خرافات عمل کرا کے تو اڑی جیبہ جو پیسہ کڑایا ہے اسی ایک لالچ پہ گیا کیونکہ ہر بندہ لالچی ہوندہ ہے عمل تے اندر اسی لالچ پہ گیا اساں کیا ایک پاسے چاول نے ایک پاسے احار نے دوجے پاسے ایک شے ہن ساڑا جدو نظر انتخاب پئیے تے کس شے تے پئیے ایک پاسے ملاد دے چاول سن ملاد دا جشن سی ملاد دا سامان سی ملاد دے ہار سن ملاد دے پیسے سن دوجے پاسے کی سی انا آتوینا کل کوثر انا آتوینا کل کوثر فصل لربک ونہار ایک پاسے او دے کوثر دا جامے جڑا شاید نلو مٹھ ملاد دے چاول مٹھے نہیں ہوتے حوض کوثر شاید نلو تے دودھ نلو مٹھا نہیں ہوتا یہ بھی ٹوری جاندہ ہے انہوں سمجھ کو نہیں
شہد نالوں مٹھا تے دودھ نالوں چٹھا تے برف نالوں ٹھنڈا تے کہتے یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شغوپوری اللہ ان دی قبر تے رحمتہ فرمایا کرتے دن او لوگو اس وجہ تو حوض کوثر دے جام اندر لذت نہیں ہونی کہ وہ شہد نالوں مٹھا ہونا ہے یا برف نالوں ٹھنڈا ہونا ہے یا دودھ نالوں چٹا ہونا ہے ساری لذت اس وجہ تو ہونی ہے کہ ہاتھ رسول پاک دے ہونے گے تے ہونڈ ساڑے ہونگے تے کہاں گے محبوب یا ملاد دے کھانے چھڑائیاں توڑے ہاتھوں حوض کوثر دا جام پین لئی انہاں آواز آئے گی سوکن کنانو جڑے کھبے پاس ہے تسی نہیں دوجے سوکن دا میں ترجمہ کرن لگا ادھروں آ رہے ہیں ٹوری آ رہے ہیں اچانک دیوار حیل ہو گئی محبوب نے فرمائے ٹردے آ رہے سن آواز ہے کہ محبوب انکا لا تدری مادہ سو بادک اے توڑے آن تو بعد اہل بدت نے جنہ بدعات دینے داخل کی تیاں نے حضور فرمان گے سوکن پچھا موڑو تے ٹوری چلو انہیں پچھا ہٹاؤ اے پچھا اگے نامان اے پچھا نو اے بائی پاس تو ہو آئے نے اے ان پچھا نو ٹر دے جان سوکن لمن غیر بعدی جنہ میرے بعد دین نو بدل دیتا ہے انہوں ٹوری چلو سٹو کتے نولی ما تولا ونسلہی جہنم وساعت مسیرا سنو اگر نبی علیہ السلام نے جشن منایا ہوئے دلیل تو آڑی ذمہ داری ہے عمل کرنا ساڑی ذمہ داری ہے دلیل بس دے جیئے صدیق عمر عثمان و علی نے حسنین کریمین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی مجمعین صحابہ کرام چو کسے صحابی نے جشن منایا ہوئے تے لے آئیے کوئی دلیل قرآن چو پیش کیجئے حدیث چو پیش کیجئے صحابہ کرام دے عمل چو پیش کیجئے جین پیش کر دے ہوتے اسی تو اڈے نال تے جنہ پیش کرو تو پھر سن لو ٹوری چلو اسی نہیں نال چل سکتے کیوں کہنے لگے تسی نہیں چلنا میں کہا توڑے نال نہیں چلنا کہنے لگے کیوں میں کہا تسی یہ وہ کم کر رہے ہو جڑا حضور نے نہیں کیتا صحابہ اکرام نے نہیں کیتا کہنے لگا تساں پھر پڑھیا نہیں میں کہا دس ہوتے صحیح جانے ابو لہب نے کیتا سی ابو لہب نے کیتا نہیں میں کہوں نے کی کیتا سی یعنی جدو حضور پیدا ہوئے تھے وہ لونڈی گئی خوشی نال ابو لہب نو جا کے دسیا حضور دا چاچا سی رشتے تے انہیں بڑا خوش ہویا تو اس نے لونڈی نے کہا جا تو آزاد ہے پھر ابو لہب مر گیا تے وہ جدو مریا تے وہ گیا جہنم میں جا کے تے اس دے سوار اللہ دینا انگلی چو او دے چو موچ پاندہ ہے تے او دے پانی آندہ ہے سیدنا عباس نے خواب ویکھیا انہیں پوچھا ابو لہب سنا کی بنی انہیں کہا ہاں جہنم میں لیکن اس انگلی چو سوار اللہ دن نہ پانی آندہ کیونکہ حضور پیدا ہوئے سن اس دن میں اس انگلی نہ لینج لونڈین کیا سی بتوں آزاد ہے وہ میلاد دی خوشی چ میں وہ لونڈی آزاد کیتی سی تاں پھر میں نے ایتوں نہ سوار نو وہ آندہ تو میں کہا پھر تسی لونڈی آزاد کرتے جنہی نہیں لونڈی تھی نہیں میں کہا انہیں جلوس کٹے جنہی جلوس تو نہیں کٹے میں انہیں کی کیتا ہے انہیں لونڈی آزاد کیتی تھی میں کہا تسی جنہی سا پھر او دے متبادل طور تے نے سوچا ہے انہیں لونڈی آزاد کیتی ہون لونڈی ہے ان کو نہیں ہون لہذا ٹوری چلو اسے پھر جلوس کٹیا ہوتا میں کہا ہوتا تو جلوس کٹیا جانے جی میں کہا پھر تسی یہ کیوں کیا کر دے ہو یار اتنا خرچ کر دے ہو اتنا بینر لان دے ہو اتنے سارا کچھ کر دے ہو کیوں کر دے ہو جانے ابو لہب نے کیتا اچھا تو میں کہا پھر تسی کیوں کر دے ہو چلو یہ سمجھ آگے ابو لہب کیتا پھر تسی کیوں کر دے ہو جنہیں ابو لہب نہیں کیتا میں کہا تسی کیوں کر دے ہو جنہیں ابو لہب نہیں کیتا میں کہا یار میں توڑے کو اور گل کرنا تو جواب اور دیں دے ہو میں پوچھنا بس تسی کیوں کر دے ہو جنہیں ابو لہب نے کیتا ہے ساڑھے کو لے پوچھی جان دے ہو اسی کیوں کرنے اسی کیوں کرنے اسی توڑے کو نہ پوچھ دے بس تسی کیوں نہیں کر دے میں کہا ابو لہب نے کیتا ہے تسی کیوں کر دے جنہیں ابو لہب نے کیتا تسی کیوں نہیں کر دے میں کہا ابو لہب نے کیتا تسی کیوں کر دے جنہیں ابو لہب نے کیتا تسی کیوں نہیں کر دے میں کہا ابو لہب نے کیتا میں کہا تسی کیوں کر دے ہو جنہیں ابو لہب نے کیتا
اہل حدیثو تسی کیوں نہیں کرتے؟ میں کہا ابو لہب نے کیتا بندہ تو کوئی ہے نا تسی کیوں کر دے ہو؟ ابو لہب نے کیتا اسی کیوں نہیں کر دے؟ بولو ابو لہب تسی کیوں کر دے جانا ابو لہب نے کیتا تسی کیوں نہیں کر دے؟ میں کہا ابو لہب نے کیتا میں ساری رات بنیامین آبے سجدتا تو نظر نہیں ہوتا میں تھی تو رکھنا بس تسی کیوں کر دے ہو؟ ابو لہب نے کیتا تسی کیوں نہیں کر دے؟ میں کہا ابو لہب نے کیتا ہے پھر کیوں نہیں کر دے؟ میں کہا ابو لہب نے کیتا ہے ایسا پھر چھڑ دے ایسا کام کدے نہیں کیتا جڑا ابو لہب کرے تسی وہی کر دے ہو نا جان میں کہ چلو ابو لہب کیتا جان جی ابو لہب کیتا ہے میں کہ پھر وہ کتھے گیا ہے کر کے جان ٹوری گیا ہے تو میں کہ پھر تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب ٹوری گیا ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب جا پہنچیا کہتے سیسلا نولی ما تولا ونسلی سیسلا نسلی سیسلا نارن ذات لہب وامرأتو او دے جلوس اندر نال زنانی بھی نالے گئی ہے وامرأتو وہ نال ٹوری گیا اکلا نہیں ٹوری گیا نال زنانی بھی لے گیا وامرأتو حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد دلیل توڑے کل دیتی نہیں جاندی مناظرہ تو سن ڈاکٹر ذاکر نائک نال کرنا ہے کملے نہ ہون نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث مسلک حق اہل حدیث ناظر اسلام سید سبتین شاہ صاحب نقوی ڈاکٹر ذاکر نائک آ رہے ہیں انشاءاللہ اہلاً سہلاً کہو ماشاء اہلاً سہلاً نعرہ ڈاکٹر ذاکر نائک دا لاؤ نا تو نال اہلاً و سہلاً کہو ماشاء ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اہلاً سہلاً اہلاً سہل مرحبا مولوی آدھا میں ڈاکٹر ذاکر نہ مناظرہ کرنا میں کہ اس کا دے مسلمانہ نال کیتے ہی نہیں وہ کافرہ نال کرتا ہے ہاں تو میں کہہ میں مسلمان نہیں تے اسی ڈاکٹر ذاکر نائک نو تیرے سامنے کھڑا کر دینے تے جے تو مسلمان ہے تو اسا مسلمانہ واسطے ڈیوٹی لائیے عمر صدیق صاحب دی تے غیر مسلمہ واسطے ڈیوٹی لائیے ذاکر نائک دی آندھا میں کرنا میں کہ تو تے تاں کرے نا تے جے تو یہودیوں میں ہندووں میں سکھوں میں آریاؤں میں بدھ متوں میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوری دنیا میں مسلک اہل حدیث کا غلغلہ مچا دیا ہے انشاءاللہ آ رہا ہے نا انشاءاللہ آؤ گے پھر جماعت بلاسی انشاءاللہ مرکز جمعیت اہل حدیث کے انشاءاللہ دفتر میں وہ تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ پوری جماعت وہاں موجود ہوگی آپ بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ اعلان ہوگا تاریخ کا اعلان ہوگا اور مرحبا کہیں گے اور استقبال کریں گے جی میں استقبال کرن دا حق ہوندہ ہے ٹھیک ہے ٹوری چلو یاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کیوں مناندے ہو جڑے ابو لہب نے منایا کیوں نہیں مناندے اسی کہ ابو لہب نے منایا جڑا کم ابو لہب کرے اساں کدے نہیں کیتا اسی کیڑا کرنے کم کون کرے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا کہنے لگے تو انہوں نبی علیہ السلام دی ولادت دی خوشی نہیں میں کیا کیوں نہیں خوشی ولادت پاک دی خوشی ہے آپ دی نبوت دی خوشی ہے آپ دی ختم نبوت دی خوشی ہے آپ دی بعثت دی خوشی ہے آپ دی دنیا چاہ تشریف آوری دی خوشی ہے
دین دے آن دی خوشی ہے، دین لے آن دی خوشی ہے، حضور دے ہر لمحے سے اندر سن خوشی ہے۔ جانے پھر تساں خوشی منائی کیوں نہیں؟ میں کیا اساں منائی ہے، جانے تساں منائی ہے؟ میں کیا ہاں منائی ہے۔ جانے کی کیتا ہے 12 ربیع الاول نو تساں؟ میں کیا اساں فجر دی نماز پڑھی، حضور تے درود پڑھے۔ جانے پھر میں کہا زور دی نماز پڑھی، جانے پھر میں کہا اثر دی پڑھی، جانے پھر میں کہا اثر دی پڑھی ہے تے مغرب دی بھی پڑھی ہے تے حضور تے درود بھی پڑھے۔ جانے پھر خوشی تے کوئی نہ منائی۔ میں خوشی تے کیویں مناونی آئی؟ میں کہا تساں خوشی منائی ہے؟ جانے جی۔ میں کہا تساں جڑا ساڑھے تو وعدو کام کیتا ہے وہ دسو۔ جانے اساں گلی صاف کیتی۔ میں کہا یہ تو سانے بھی پتہ ہے گلی تو صاف کیتی، ساڑھے تو جڑا اضافی کام ہے جانے گلی صاف کیتی۔ میں کہا مریم نواز نے ڈیوٹی لائی بس صاف ستھرا پنجاب، یہ تو تہاڈی ذمہ داری ہے۔ جانے کیڑی دیواری ہے؟ میں کہا جڑا اپنے نبی دی گل نہ مننے اللہ انہوں گلیاں دی صفائی تے ہی لاندا ہے۔ 465 کنے دن ہوندے سال دے؟ 365 364 دن جڑی ڈیوٹی ہے دوجیاں دی، جنہیں عیسیٰ علیہ السلام دی گل نہیں مننی تے آخری دن ڈیوٹی ہے تو آڈی بہیک دن تسی سارے نہ رل کے پوری طرح گلیاں صفائی کرو، کیونکہ تو حدیثہ پورا سال گزرنا ہے، گلیاں دی صفائی کرو۔ تو جدو گلیاں دی صفائی کر رہے ہو وہ نا پھر ایک پاسو جاڑو لاؤ تے ٹوری چلو، دوسرے گلی تک صفائی کر دے جاؤ۔ تے جدو صفائی کر رہے وہ میں ہوانا گلی دے نکر دے پڑھا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ جڑا سنت دی مخالفت کر دے اللہ انہوں انجے فتنے اندر پا دیندے میں ازمائش اندر پا دیندے۔ سنو گھر تو آڈے اوے گندے نے، صرف گلی دے اندر چونہ سٹے آتے باہر چینہ دیاں لیٹاں لائیاں نے، جدوں دا چینہ نے لیٹاں سستی ہے کتنے دوسرا لیٹاں لائیاں نے، اس باری انج بھی گھٹ لگیاں نے، کیوں کہ بجلی مہنگی سی، ثواب مہنگا سی، لہذا اس دفعہ او صورتحال نہیں رہی، کیونکہ بجلی مہنگی ہو چکی سی، بل پہل نہیں سی دیتے جا رہے۔ او کیڑا کم ہے؟ نماز تے اساں پڑھی ہے، سیرت اساں بیان کیتی ہے، سیرت اساں سنی ہے، درود پاک اساں پڑھے ہے۔ او کیڑا کم ہے جڑا تو اضافی کیتا ہے سوائے گلیاں دی صفائی؟ تو گلیاں دی صفائی دا مقابلہ کر کے پیسے ہزاراں تے لکھاں گلیاں اندر لگا رہے ہو، گلیاں سجا رہے ہو، میں دسو کہ ثواب ادا کیویں ثواب ملے، دا کیویں اجر ملے؟ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ابو داؤد دے اندر کتاب اللباس اندر حدیث پاک آپ تشریف لے گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے آپ کی دعوت تیار کی تھی، جو ہی حضور تشریف لے گئے دعوت واسطے پہنچے، آپ نے اپنی بیٹی دے گھر قدم رکھے ہیں، سامنے دیوار تے نظر پئی، حضور واپس پلٹ آئے، نبی علیہ السلام واپس تشریف لے آئے، سیدنا علی تشریف لے آئے، سیدہ فاطمہ نے پوچھا کہ علی رسول اللہ تشریف لے آئے سن، دروازے تک پہنچے پھر واپس چلے گئے، جاؤ جلدی چلو حضور کو پوچھو کیوں واپس آئے۔ نبی علیہ السلام دے گھر سیدنا مولا علی پہنچے، فرمایا محبوب جی تسی تشریف لے آئے سو فاطمہ فرما رہی ہے واپس آ گئے ہو؟ فرمایا جدو میں توڑے گھر داخل ہویا میں دیوار تے ایک بینر ویکھیا، ایک کپڑا ویکھیا، ایک پردہ ویکھیا جی حضور۔ فرمایا مدینے دے اندر غریبانو پانو کپڑا نہیں لبدا تے تسا دیوارنال کپڑے لٹکائے نے، ویکھ لو بنیامین عابد آ گیا، دیدار کرو زیارت کرو، توجہ میرے آن ویکھو سلام مرحبا اهلا وسهلا 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 مرحبا۔ آؤ جی ٹوری آؤ جی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ دا کی معنی کیتا سی
ٹوری چلو جلوس اندر ٹوری چلو ٹوری چلو ٹوری چلو ٹوری چلو توجہ فرمائی ہون میں بات ختم کر لگا تے میں جان لگا میں بھی ٹورن لگا ہوں پریشان ہو نبی علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا مدینے دے اندر فلاں غریباں دے گھر کپڑا پاڑ نو نہیں لبدا تے تسا کپڑا میری بیٹی نے دیوار نہ لٹکایا ہویا ہے کاش جتنے تسا گلیاں اندر چوکا چوراواں اندر کپڑے لٹکائے نے کاش حبیبہ باتے غریباں دے گھر بھیج دینے فرمایا محبوب جی کیویں تشریف لے آؤ گے سیدنا علی پوچھن لگے فرمایا وہ کپڑا ہٹاؤ پردہ کھولو پردہ ہٹاؤ تے فلاں غریباں دے گھر کپڑا بھیج دیو تے محمد مصطفیٰ آ جان گے رسول اللہ نہیں تشریف لے آئے اس گھر اندر اپنی بیٹی فاطمہ تو ذرا دے گھر اندر میں کیویں من لواں کہ جلوس اندر تشریف لے آندے ہونگے نہیں تشریف لے آئے بے شک ٹوری چلو حضور تشریف نہیں لے آندے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم پھر میں سوال کرنا آگ رکھنا کہ تسا نبی علیہ السلام دی ولادت دا جشن منایا ہے جن جی ولادت دا جشن منایا ہے میں کہ پھر تسا اور کے کیتا ہے جن صرف ازا گلیاں صاحب نہیں کیتیاں بلکہ روضے رسول دے ماڈل بھی بنائے نے میں کہ وہ ماڈل بنا کے کتھے لائے نے جن چوکاں چراؤں اندر لائے نے تسا کیوں نہیں لائے میں کیا اسی لانا چاندے ساں ساڑھی بھی محبت عقیدت ربی علیہ السلام دی ذات پاک نال لانا چاندے ساں لیکن دسو کتھے لائیے جن چوک جلاؤ میں کہا چوک نہ پا کے روضہ رسول اچھی بولو چوک نہ پا کے روضہ رسول کہنے لگے دھولو میں کہ دھولوی ہے پھر بھی ہونا پاک نہیں صاف ہو جائے گا لیکن اس معیار تے پورا نہیں اتردا کیوں اللہ جتے روضہ رسول بنواندہ ہے اس جگہ نو جنت پہلے بنا دیندہ ہے ما بین بیتی ومنبری روضتم من ریاض الجنہ اللہ نے اس جگہ نو جنت دا ٹکڑا پہلے بنایا ہے روضہ رسول تے بعد بڑھے ہیں کوئی ایسی جگہ معیاری بتا دو جس کو جنت کہا جا سکے جس کو جنت قرآن نے کہا ہو جنت حدیث نے کہا ہو وہاں ہم روضہ رسول کا ماڈل بنا دیں گے اگر کوئی جگہ اور جنت نہیں ہے تو پھر روضہ رسول کا ماڈل بنا کے اس جگہ کو یہ سمجھنا تصور میں لانا کہ یہ روضہ رسول کی شبیہ ہے یہ روضہ رسول کا ماڈل ہے سنو پیغمبر فرما گئے تھے لا تجعلوا قبری عیدا میری قبر کا ماڈل نہ بنانا میری قبر کو عید کا ذریعہ نہ بنانا میری قبر کو عید نہ بنانا عیدگاہ نہ بنانا میلہ کا نہ بنانا حضور نے اپنی قبر کو عید کے طور پر بنا کے منانے سے نسن منع کیا ہے لا تجعلوا قبری عیدا اس کا معنی کرو اس کا معنی کرو اس کا مفہوم بیان کرو جو صحابہ نے بیان کیا ہے وہ بیان کرو جو محدثین نے بیان کیا ہے وہ بیان کرو لا تجعلوا قبری عیدا میرا سوال ہے یہ حدیث ہے یا نہیں اگر حدیث ہے تو پھر پوچھتا ہوں صحیح ہے یا نہیں اگر صحیح ہے تو پیغمبر آخری لمحات میں یہ فرما گئے لا تجعلوا قبری عیدا میری قبر کو عیدگاہ میلہ کے ذریعہ نہ بنانا تم نے پیغمبر کی قبر کا روضہ بنا کے ماڈل بنا کے تم نے اس کو عید کا ذریعہ کیوں بنایا اس حدیث کی نص کی تم نے مخالفت کی ہے سن لیجئے اہل حدیث ایک ایک حدیث کے پہرے دار ہیں ہمارا جینا بھی حدیث کے لیے اور ہمارا مرنا بھی پیغمبر کی حدیث کے لیے انشاءاللہ بدعت نہ کرتیت نہ کرن دیاں گے انشاءاللہ رد کر دے رہاں گے کہو انشاءاللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم لیکن میرا سوال ہے میں پوچھنا چاہنا عید والے دن حضور دی ولادت والے دن تساں روضہ کیوں بنایا میرا سوال ہے میں پوچھ سکنا میں سوال کرنا تساں میرے کو سوال کیتا ہے تساں کیوں نہیں بنایا میں جواب دیتا ہے کہ جگہ اتنی پقیدہ کوئی نہیں پہلے جنت ہوئے جگہ اتھے روضہ رسول بنایا جاندہ ہے ساڑھے کو ایسی کوئی معیاری جگہ نہیں جتے روضہ رسول بنایا جا سکے روضہ رسول اتھے بنے ہیں جتے اللہ نے جنت دا ٹکڑا بنایا ہے مدینہ طیبہ اندر مدینہ پاک اندر ہون میں
سوال کرنا تسا روزہ کیوں بنایا ہے میں توڑے کلو پوچھنا روزہ رسول دا ماڈل نمونہ تسا کیوں بنایا ہے کہنے لگے حضور پیدا ہوئے نے انہاں دی خوشی اندر میں پوچھنا روزہ کیوں بنایا ہے کہنے لگے حضور پیدا ہوئے نے انہاں دی ولادہ دی خوشی اندر میں کہ روزہ کیوں بنایا ہے کہنے لگے حضور پیدا ہوئے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نے انہاں دی ولادہ دی خوشی اندر میں آنا پھر روزہ کیوں بنایا ہے جن ولادہ دی خوشی اندر میں آنا روزہ کیوں بنایا ولادہ دی خوشی اندر میں کیا روزہ کیوں بنایا جن ولادہ دی خوشی اندر میں پوچھنا چاہنا ولادت آلے دن روزہ بندہ ہے یا وفات آلے دن روزہ ولادت آلے دن بندہ ہے یا وفات آلے دن روزہ بنا کے تو اپنے سینے دے روزہ پاک دا بیج لا کے اپنے عقیدے دی نفی کر کے اہل حدیث دے عقیدے نو من لے انکا میتون و انہم میتون تو سا من لے وما محمد الا رسول قد خلط من قبلہ الرسل افا امات او قتلا انقلبتم علی آقابکم ومن ینقلب علی عقبہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجز اللہ الشاکرین کیوں روزہ بنایا ہوئے کو ٹوری گیا ہے میں آیت پڑھن لگا سا ٹور گیا تسی بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ میں پوچھنا چاہنا تسا روزہ کیوں بڑھا ولادت روزہ ولادت دی علامت نہیں بولو کی دی علامت ہے اچھی بولو کی دی علامت ہے وفات دی علامت ہے تسی وفات تے مندے نہیں موت مبارک دا ذکر بھی تسی نہیں کر دے عثمان سیدنا عثمان دی شہادت پڑھ دے ہو سیدنا علی دی شہادت بیان کر دے ہو سیدنا حسن دی شہادت بیان کر دے ہو سیدنا حسین دی شہادت بیان کر دے ہو سیدنا امیر حمزہ دی شہادت بیان کرو آج تک میں کسی بریلوی عالم کو حضور دی وفات بالتفصیل نہیں سنی کہ حضور کس طرح بیمار ہوئے کس طرح فوت ہوئے کوئی خطیب کوئی واعظ جڑا حضور دے مصائب دا تذکرہ کرے حضور دے دکھاں دا ذکر کرے حضور دے بیماری دا ذکر کرے 13 دن رسول پاک بیمار رہے پتہ ہے کہ ربیع الاول دے 12 دن اور 1 دن سفر دا 29 سفر تو لے کے 12 ربیع الاول تک حضور بیمار رہے بیماری دے ایام دے اندر جنہوں جشن منا رہے ہوندہ ہے بیماری دے ایام دے اندر مشر بردار جلوس نکر رہے ہوندہ ہے میں جناب بیماری دے ایام دے اندر استقبال ربیع الاول دا جلوس نکر رہے ہوندہ ہے اس تے جناب بازار سجائے جا رہے ہوندہ ہے تائیں تے حضور دی وفات دا چپٹر جو کھول دا ہی نہیں پڑھ دا ہی نہیں اپنی قوم نو اپنی جماعت نو سنان دا ہی نہیں کہ حضور نے وفات پائی حضور بیمار ہوئے لوگوں سنو اہل حدیث دا پیغام سنو جن دن اندر جشن منان دینے انہاں دن اندر رسول پاک بیمار رہنے 2 مردان دے برابر بخار نبی علیہ السلام نو آیا ہے جنہ دن دے اندر جشن منان دینے گلیاں سجا رہے ہوں دینے صدیق رو رہنے سینہ عمر رو رہنے سینہ علی رو رہنے سیدہ فاطمہ تو زرا رو رہی ہیں سن سیدہ امی عائشہ ازواج مطارات امہات المومنین رو رہی ہیں سن حسنین کریمین حضور دی چرپائی دے پائے پکڑ کے رو رہے سن 10 مدینے دے اندر دھیرا چھا گیا سی جس دن نبی علیہ السلام نے وفات پائی اس دن پار ربیع الاول مدینے دھیرا سی تے حبیب آباد دے اندر قصور دے اندر جناب جشن ہو رہے ہے اتے لیٹیں گے مدینے دے اندر دھیرا چھا گیا سی اتنا دھیرا صحابہ فرمادن سن ایک صحابی آندہ من دوجے صحابی دا حتیٰ کہ اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں سی آندہ اتنا دھیرا چھا گیا سی رب دسنا چاندہ ہے جس دن نبی دنیا تو جائے بار ربیع الاول لیٹنگ نہیں کریں دی روشنیاں نہیں کرینیاں اس دن شیطان گلیاں دے اندر بھاگ رہا سی چلتا جا رہا سی ٹرتا جا رہا سی خوشی نہ اچھلتا جا رہا سی جال حق اندر مفتی احمد یار گجراتی نے لکھے ہے جس دن رسول اللہ فوت ہوئے اس دن شیطان خوشی سے بھاگا بھاگا پھر رہا تھا آج بھی شیطان خوشی سے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے کہ یہ وفات کا دن تھا میں نے ان سے خوشی منوائی وفات کا دن تھا میں سوال کرتا ہوں تم سے جس دن سیدنا امام حسین شہید ہوئے 10 محرم الحرام کو اس دن اگر کوئی شخص شادی کا پروگرام رکھتا ہے خوشی کا پروگرام رکھتا ہے کوئی فنکشن رکھتا ہے تم سارے کہتے ہو یہ سیدنا حسین ابن علی کے گستاخ ہیں 10 محرم کو شادی کر رہے ہیں حالانکہ 10 محرم کو یا محرم کے کسی دن شادی کی ممانعت نہیں ہے نکاح کی ممانعت نہیں ہے لیکن میری عقیدہ سن لو کوئی بندہ جان بوجھ کے کہتا ہے کہ سیدنا حسین ابن علی شہید ہوئے 10 محرم کو لہذا نعوذ باللہ مجھے خوشی ہوئی ہے
ہے ان کی شہادت پر اس دن میں بھنگڑا ڈالوں گا، اس دن میں خوشی کروں گا، اس دن میں ڈھول کھڑکاؤں گا، اس دن میں ناچ اور گانے گاؤں گا، اس لیے کہ امام پاک اس دن شہید ہوئے۔ بریلوی کہے یہ گستاخ ہے، دیوبندی کہے کہ یہ گستاخ ہے، اہل حدیث کہے یہ گستاخ ہے، ہر مسلمان کہے یہ بندہ گستاخ ہے۔ آل رسول اہل بیت کا جس دن شہید ہوئے، ٹھیک ہے اس دن نکاح کی ممانت تو نہ تھی، لیکن اس نے جان بوجھ کے خوشی کے اظہار کے لیے، بھنگڑے ڈالنے کے لیے، امام سے دشمنی، امام سے بغض کے لیے، اس بغض میں اس نے خوشی کا اظہار کیے، یہ گستاخ ہے۔ میں پوچھتا ہوں اگر امام حسین کی شہادت والے دل اگر کوئی خوشی کرے جان بوجھ کے، اس کو گستاخ کہتے ہو؟ جو امام کائنات، سید کائنات، امام الکونین، امام الانبیاء کی شہادت والے دن، کیونکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی موت شہادت کی موت ہے، آپ کی شہادت سری شہادت ہے۔ یہودن عورت نے زہر دیا تھا، اس وجہ سے پیغمبر شہید ہوئے، اس وجہ سے پیغمبر وفات پائی۔ جو آپ کی شہادت والے دن بھنگڑا ڈالے، خوشی کرے، ڈھول کھڑکائے، گانے گائے، خوشی سے ناچے اور چلتا رہے، پھرتا رہے، اچھلتا رہے، کودتا رہے، میں پوچھتا ہوں جو امام حسین کی شہادت والے دن خوشی کرے وہ تمہارے نزدیک سب کے نزدیک گستاخ ٹھہرے؟ مجھے سوال کرو، ضمیر کو آواز دو۔ جو پیغمبر کی شہادت والے دن فاطمہ تو ذرا رو رہی ہوں، امی عائشہ رو رہی ہوں، صحابہ بستے نبی میں دیواروں سے لگے ہوئے رو رہے ہوں، اور تم خوشی مناؤ۔ بتاؤ ان کو تو گستاخ کہتے ہو، میں تمہیں کیا کہوں؟ فیصلہ کیجئے تم، کیا کہنا چاہیے تمہیں؟ حسنین رو رہے ہوں تو اس دن خوشی کرنی چاہیے۔ جس دن صدیق و عمر رو رہے ہیں اس دن تم بھنگڑا ڈالتے ہو اور روضہ رسول کے ماڈل بناتے ہو، بیت اللہ کے ماڈل بناتے ہو، پھر طواف کرتے ہو، گستاخ ہمیں کہتے ہو۔ اسی لیے سید احمد سعید کاظمی نے اپنی کتاب مقالات کاظمی میں لکھا ہے، حوالہ نوٹ کیجئے، وہ فرماتے ہیں میں نے وہابیوں کو کھنگالا ہے، وہابیوں کے کئی گروہ ہیں، ایک گروہ اہل حدیث کا ہے، ان کی یہ خوبی ہے کہ ان سے بڑھ کے محمد مصطفیٰ کا ادب کرنے والا کوئی نہیں، یہ گستاخ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی محبت میں ادب میں ڈوبے ہوئے لوگ اہل حدیث ہیں۔ اسی لیے ہمیں پھر کس بنیاد پہ گستاخ کہتے ہو؟ روضہ رسول تو تم نے بنایا، چوکو چوراہوں پر، ریڑیوں پر بنایا، رکشوں پر بنایا، ٹرالیوں پر بنایا، 12 ربیع الاول کو زیارت کی، دیدار کیا، اور 13 ربیع الاول کو اپنے ہاتھوں سے ان روضہ رسول کے ماڈلوں کو توڑا۔ بنانا الگ لیکن توڑنا تو اس سے بڑا جرم ہے۔ پوچھئے شیر خدا سیدنا علی سے، حضور نے فرمایا تھا محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے کاٹ دے، سلو کرنی ہے قریش سے۔ فرمایا محبوب اپنے ہاتھ سے نام علی نے لکھ لیا ہے، اب مجھ سے کاٹا نہیں جا سکتا۔ تم نے کیک پر نام مصطفیٰ لکھا، پھر کاٹا، پھر کھایا، پھر اس کو میدے میں لے گئے، ہضم کیا۔ میں کیسے مانوں کہ نام مصطفیٰ لکھا ہوا کاٹ کے تم کھا گئے ہو؟ گستاخ پھر بھی ہم۔ رب کی زمین پہ اہل حدیث سے بڑھ کے مصطفیٰ کی شان کو بیان کرنے والا، شان کو جاننے والا، شان کو سمجھنے والا، اور آپ کے ادب و احترام میں ڈوبا ہوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا جینا مرنا مصطفیٰ کی سنت کے لیے ہے، اسی پہ زندہ رہیں گے، اسی پہ مریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔